بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہروں کے بعد حالات کشیدہ، پاکستانی طلبہ پھنس گئے، اہل خانہ سے رابطہ منقطع۔ بنگلہ دیش میں پھنسے طلبہ کے اہل خانہ نے وزیر اعظم سے مدد کی اپیل کر دی۔ پاکستانی طلبہ سے رابطے اور محفوظ واپسی کے لیے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ حکام کی جانب سے تعاون نہ ملنے کا شکوہ، والدین کا کہنا ہے کہ ان کے بچے بنگلہ دیش کے میڈیکل کالجز میں زیر تعلیم ہیں، رابطہ نہیں ہو پا رہا، حکومت مشکل گھڑی میں مدد کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ڈھاکہ میں پاکستانی مشن تمام طلبہ سے رابطے میں ہے، طلبہ کو محفوظ مقامات پر ٹھہرایا گیا ہے۔ مون سون کا نیا سسٹم ملک میں کل سے داخل ہوگا۔ پی ٹی ایم نے متعلقہ حکام کو الرٹ کر دیا۔ لاہور اور کراچی سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں تیز بارشیں متوقع۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی میں طوفانی بارشوں کا امکان۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی 27 جولائی تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی توقع۔ لاہور میں بارش سے گرمی کی شدت میں کمی، موسم خوشگوار۔ شہر قائد میں آج بھی تیز بارش کا امکان۔ کے پی اسمبلی کی تحلیل پر پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے کے متضاد بیانات۔ مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا تحریک انصاف نئے الیکشن کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کو تیار ہے۔ کہا پی ٹی آئی نے اسمبلیوں سے استعفے کی یقین دہانی کرائی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے مولانا کے دعوے کو یکسر مسترد کر دیا۔ بولے اسمبلی کی تحلیل یا استعفوں پر کوئی بات نہیں ہوئی، مولانا سے اس معاملے پر کوئی مشاورت ہوئی نہ ہی فیصلہ، بات کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کے پی اسمبلی میں اسی صورت میں تحلیل ہوگی جب پورے ملک میں شفاف الیکشن ہوں گے۔ سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا آؤ ہم تمہیں انصاف دیں گے۔ میں پوچھتا ہوں اس ملک کے ساتھ ظلم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی اجلاس میں گفتگو۔ کہا ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، فیصلے دینے والوں کو اب بھی سوچنا ہوگا۔ بجلی کے بھاری بلز پر بات کرتے ہوئے کہا بجلی کا بھاری بل کوئی ادا نہیں کر سکتا، بجلی کا بل ہر ایک کے لیے مصیبت بن چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بولی عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو کچھ کرنا پڑا کریں گے، چاہتی ہوں پنجاب کے ہر شہری کو بل میں ریلیف ملے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی اپیلیں فوری سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکیں۔ سپریم کورٹ ججز کمیٹی نے 1-2 کی اکثریت سے نظر ثانی درخواستیں عدالتی تعطیلات کے بعد مقرر کرنے کی منظوری دی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا نظر ثانی کا حق آئین نے دیا ہے، ججز کے آرام اور آسانی کو نہیں، آئین کو ترجیح دینی چاہیے۔ فوری طور پر نظر ثانی کو سماعت کے لیے مقرر نہ کیا گیا تو یہ ناانصافی ہوگی۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے موقف اپنایا کہ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہوا، نظر ثانی اپیلیں کیس کے تفصیلی فیصلے کے بعد مقرر کی جاتی ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا 26 جولائی کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان۔ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ اپوزیشن رہنماؤں کا حکومت سے مستعفی ہونے اور ملک میں فوری نئے انتخابات کرانے کا بھی مطالبہ۔ اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد میں کہا گیا بانی پی ٹی آئی اور دیگر رہنماؤں کے خلاف قائم مقدمات قوانین اور انصاف کے اصولوں کی خلاف ورزی ہیں۔ بے بنیاد مقدمات میں قید بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو فوری رہا کیا جائے۔ قرارداد میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ آئی پی پیز معاہدوں کے خلاف ملک بھر کی تاجر برادری یک آواز۔ تاجروں کا آئی پی پیز سے معاہدے ختم کرنے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ مہنگی بجلی کی وجہ بھی آئی پی پیز کے معاہدوں کو قرار دے دیا ہے۔ تاجر کہتے ہیں پہلے ہی 25% انڈسٹری بند ہو چکی ہے، بجلی سستی نہ کی گئی تو صورتحال مزید ابتر ہو جائے گی۔ سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز بھی کیپیسٹی پیمنٹس کا ڈیٹا شیئر کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا کہ ہماری حلال کی کمائی کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ادا کی جاتی ہے۔ عوام کے پیسے 40 خاندانوں کے پاس جا رہے ہیں۔ 4 پاور پلانٹس بجلی پیدا کیے بغیر 1000 کروڑ روپے ماہانہ لے رہے ہیں۔ کے الیکٹرک کی کراچی والوں کو بجلی کا ہائی وولٹیج جھٹکا دینے کی تیاری۔ شہر قائد کے لیے بجلی فی یونٹ 5 روپے 45 پیسے مہنگی ہونے کا امکان۔ کے الیکٹرک نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست جمع کروا دی۔ اضافہ مئی اور جون کے ماہانہ ایف سی اے کی مد میں مانگا گیا۔
نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر 30 جولائی کو سماعت کرے گا۔ ماہ جون میں ایف سی اے کی مد میں 2 روپے 92 پیسے اضافے کی درخواست بھی کر دی گئی۔ میری سیلری 50,000 ہے، گھر کا کرایہ جو ہے وہ 20,000 ہے، بچوں کی فیسیں چلی جاتی ہیں 4,000 روپیہ، گھر کا بجلی کا بل جو ہے وہ اس بار 18,000 روپیہ آیا، جو کہ پہلے 4,000 6,000 کے درمیان آتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب عام آدمی کیا کرے گا؟ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بجلی کے بل ادا کرنا کٹھن امتحان بن گیا۔ متوسط طبقہ بھی بجلی کے بھاری بلوں میں پس گیا۔ اقتدار ملتے ہی حکمران اپنے وعدے اور دعوے بھول گئے۔ شہری کہتے ہیں اتنی آمدن نہیں جتنا بل آ جاتا ہے، مزدوری کرتے ہیں، گھر کا راشن ہی بمشکل پورا کر رہے ہیں، بل کہاں سے ادا کریں؟ شہریوں نے حکومت سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ مہنگائی نے شہریوں کا پیچھا نہ چھوڑا، روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ۔ ملک میں مہنگائی کی سالانہ مجموعی شرح 24.36% پر پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات کی مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 29 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ایک ہفتے میں فی کلو چکن تقریباً 39 روپے تک مہنگا۔ خشک دودھ، انڈے اور پیٹرول کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا۔ دالیں، تازہ دودھ، چینی، چاول اور دہی بھی مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل۔ شہریوں کی قوت خرید اشیاء خورونوش کی خریداری سے قاصر، حکومت سے ریلیف کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ ٹیفٹا پروجیکٹس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دینے کا حکم۔ ٹیفٹا اداروں میں مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق جدید کورسز پڑھانے کا فیصلہ۔ ٹیفٹا اداروں میں کورین، جاپانی، جرمن، چینی اور عربی لینگویج کورسز بھی متعارف کروانے کی منظوری۔ لارج سکیل کنسٹرکشن ڈیولپرز کے تعاون سے ہیوی مشینری ڈرائیونگ آپریٹرز کورس کی آؤٹ سورسنگ کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے 9 شہروں میں 45 ویلڈنگ ورک شاپس بنانے کی منظوری دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی اپنی پارٹی ہی خلاف کھڑی ہو گئی۔ وائٹ ہاؤس کے باہر ڈیموکریٹس کا احتجاج، بائیڈن سے الیکشن سے دستبردار ہونے کا مطالبہ۔ شرکاء نے کہا ڈیموکریٹک پارٹی کسی اور کو صدارتی امیدوار نامزد کرے، بائیڈن کے جانے کا وقت آ گیا۔ دوسری جانب بائیڈن کے دستبردار نہ ہونے پر ڈونرز نے فنڈز روکنے کی دھمکی دے دی۔ امریکی نائب صدر کیملا ہیرس کو فنڈز اکٹھے کرنے میں مشکلات کا سامنا۔ میساچوسٹس میں صرف $2 ملین اکٹھے ہو سکے۔ ہم الیکشن جیتے جا رہے ہیں، کیملا ہیرس کی ڈونرز کو یقین دہانی۔ بائیڈن صدارتی دوڑ میں رہے تو فنڈز نہیں دیں گے، بڑے ڈونرز نے واضح کر دیا۔ ڈیموکریٹکس کہتے ہیں کہ میں جمہوریت کے لیے خطرہ ہوں، میں نے تو جمہوریت کے لیے گولی کھائی، میں انتہا پسند نہیں ہوں۔ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا میشیگن میں خطاب، کہا ڈیموکریٹک پارٹی میں جمہوریت نہیں، انہیں ابھی تک نہیں معلوم ان کا امیدوار کون ہے۔ ریپبلکن پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، میرے چینی صدر سمیت عالمی رہنماؤں سے اچھے تعلقات ہیں۔ قاتلانہ حملے کے دوسرے روز چینی صدر نے میرے نام خوبصورت پیغام لکھا۔